الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ یو ڈوئنگ آل گڈ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیشن کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنا دے۔ تو آج ہم امت کے ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جس پر یہ امت بہت تیزی کے ساتھ گناہوں کی طرف، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اکثر دو موقع پر آزماتا ہے۔ نمبر 1 تو ہے خوشی کے موقع پر، اور نمبر 2 غم کے موقع پر۔ اللہ تعالیٰ ان سچویشن میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یا میری بندی میرے ساتھ کتنا لائل ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری شریعت کا کتنا پاس رکھتا ہے، کتنا میری شریعت کو فالو کرتا ہے، خوشی اور غم کے موقع پر۔ غم کے موقع پر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں جب کوئی غم کا موقع ہوتا ہے تو اسپیشلی خواتین ایسا وابلہ کرتی ہیں کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ان کا سطر کھل رہا ہے یا ان کا دوپٹہ کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو اس سے بڑا غم کا موقع اس امت کے لیے اور نہیں ہو سکتا۔ دونوں جہانوں کے سردار جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اماں عائشہ کی گود میں ان کا سر تھا۔ اس وقت بھی اماں عائشہ نے جو اپنا سطر بالکل بھی نہیں کھولا، اور اس وقت وہ اس بات کو نہیں بھولی کہ اس وقت بھی انہیں پردہ کرنا ہے۔ جب حضرت عمر نے نوک کیا آ کر تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے، حضرت عمر نے وضاحت دی تو انہوں نے اپنے آپ کو پورا کور کر لیا، پورا اپنے آپ کو چھپا لیا۔ کیونکہ ان کی محبت وہ سچی تھی اس دین سے، اللہ سے۔ وہ ایسے موقعوں پر بھی دین کو نہیں بھولتے تھے اور اپنا آپا نہیں کھوتے تھے۔ اور دوسری طرف آج جس بارے میں ہم اسپیشلی بات کریں گے وہ ہے خوشی کا موقع۔ خوشیوں کا موقع کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو اسپیشلی اس موقع کو ہی خوشی کا موقع کہا جاتا ہے۔ اور آج کل جو شادیوں کا سیزن ہے، چاروں طرف شادیوں کا ایک شور برپا ہے، اور واللہ آج کل ایسی شادیاں ہو رہی ہیں جنہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے، نعوذ باللہ۔ آج پوری دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ اس امت کے کیا حالات ہیں، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسپیشلی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں، ایسی شادیاں مسلمان خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور پھر اللہ سے یہ امید لگاتے ہیں کہ اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، نعوذ باللہ۔ آج شادیوں کا جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، سردیوں کی جو دن ہے پورا پیک پر ہے اس وقت سردیاں، اور خواتین کا آپ ڈریس اپ دیکھ لیں، ان کے لباس دیکھ لیں، ان کے کھلے بال، ان کا میک اپ، ان کا پرفیومز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت گھر سے نکلتی ہے پرفیوم لگا کر، اتنا پرفیوم لگاتی ہے کہ وہ اس کی جو خوشبو ہے وہ غیر محرم مردوں تک پہنچتی ہے، تو کوئی غیر محرم جب مرد اس کی خوشبو کو سونگھتا ہے تو اللہ کے نبی نے ایسی عورت کے بارے میں فرمایا کہ شی ہیز کمٹ اڈلٹری، یعنی کہ اس نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اسے چاہیے کہ وہ گھر جا کر غسل جنابت کرے، اس پر یہ فرض ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جو عورتیں بال کھول کر جاتی ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گی۔ اور ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جن ماؤں نے اپنی بچیوں کو پردہ نہیں سکھایا وہ مائیں جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو دور تک پھیلی ہوگی۔ اور انتہا تو تب ہوتی ہے جب خواتین اسٹیج پر چڑھ کر ناچ رہی ہوتی ہیں اور بدتمیزی کا ایک طوفان برپا ہوتا ہے، اور میوزک کا ایک طوفان، اور کیمرہ مین، ویٹرز اور غیر محرم انہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کی جو ہوس کو پورا کرتے ہیں، اور بے غیرت باپ، بے غیرت بھائی اور بے غیرت شوہر بیٹھ کر وہ تالی بجا رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔
یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مردوں سے نفرت کرتے ہیں جن میں غیرت نہیں ہوتی۔ 3 طرح کے لوگ جو ہیں جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 طرح کے لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 وہ عورتیں جو آدمی مطلب مردوں کا جو ہے مشابہت اختیار کرتی ہیں، مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں، اور نمبر 3 شراب پینے والا یا پینے والی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دیوس کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیوس وہ مرد ہیں جنہیں اپنی خواتین کے معاملے میں جو ہے غیرت محسوس نہیں ہوتی۔ ان کی جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ کس سے بات کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کون ٹھاکے لگا رہا ہے، ان سے کون فری ہو رہا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دیوس کہلاتے ہیں، ایسے لوگ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں وہ نیچی کر رکھیں، اور وَلِیَعُوذُ بِاللَّہ نظریں نیچی رکھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، بلکہ وہ کام چل رہا ہے جو جہالت کے ٹائم پر خواتین کیا کرتی تھیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ورسٹ۔ یہ ہمارا دین ہے؟ کیا یہ ہمارا اسلام ہے؟ آج ہم نے اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہے، اسے اپنی مرضی کا دین بنا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے اور اسی قرآن کے احکامات کی جو ہے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ آج ہم نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، نہ تو آج ہمیں اپنے بارے میں غیرت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہمیں اللہ کی غیرت کی کوئی پرواہ ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے۔ اللہ کو اس وقت بہت غصہ آتا ہے جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غیرت والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب دینے والا بھی ہے۔ جو لوگ اپنی شادیوں میں یہ کام کر رہے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اللہ سے؟ کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا؟ اور وہ کیا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شادی میں جو ہے برکت ڈالے گا؟ اللہ کی طرف سے اس شادی میں برکت ہوگی جس میں اللہ کی حدود کی جو ہیں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور کتنی ہی رسمیں ہیں، جوتا چرائی، دودھ پلائی اور ڈانس پریکٹسز، ان سب میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں خوب، اور اللہ کے غضب کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو زنا کرتے ہیں، پھر چاہے وہ آنکھوں کا زنا ہو یا باتوں کا زنا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت تھوڑا ہنسو، تم بہت کم ہنسو۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ان سب باتوں سے۔ اور ماں باپ کیا کہتے ہیں اس موقع پر؟ ماں باپ بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر بچوں کی اس بے غیرتی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں کو خوشی پوری کر لینے دو، ایک ہی تو موقع آیا ہے زندگی میں، یہ ایک ہی بار آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ کو ایک ہی بار آزمانا ہے، آپ کو یہ ٹیسٹ ہے آپ کا، اس دنیا میں آپ آئے ہو ٹیسٹ دینے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے ذریعے بھی اور تمہیں تمہارے مال کے ذریعے بھی۔ تو لعنت بھیجو ایسی اولاد پر جو اللہ کی نافرمانی کرے، اپنی 2 پل کی خوشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے احکامات کی دھجیاں اڑا دے۔ اور جب اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہیں تو انہیں فوراً گھر سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن جب وہی اولاد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اس میں بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی تو موقع آیا ہے، بچوں کو کر لینے دو اپنی خوشیاں پوری۔ تو یاد رکھیں کہ کچھ پلوں کی جو یہ خوشیاں پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ انسانوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میں انہیں ان لوگوں کے ہی حوالے کر دیتا ہوں، اور نہ تو وہ لوگ ان سے کبھی خوش ہوتے ہیں نہ ہی وہ کبھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے اور جو ہے لوگوں کے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ
میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت جو ہے زمین میں لوگوں کے دلوں میں بھی پھیلا دی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اوتھینٹک حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبرائیل کہ میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جبرائیل امین جاتے ہیں فرشتوں کی جماعت کے پاس، اور ان میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو فرشتے بھی ان سے محبت، اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر فرشتوں کے ذریعے وہ محبت جو ہے زمین میں پھیلا دی جاتی ہے، انسانوں کے دلوں میں پھیلا دی جاتی ہے، تو زمین کے لوگ بھی جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتا ہے اور دوسروں کو راضی کرنے میں، لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو یا نہ ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے ان لوگوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے، اس کے معاملات کبھی بھی ٹھیک ہو کر نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ لوگ بھی اس سے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ تو کبھی راضی ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ چاہے کتنا ہی پیسہ لگا لیں اس میں، آپ چاہے کتنی ہی اس میں ایفرٹس ڈال لیں، کتنی ہی آپ اپنی طرف سے کوشش کر لیں، کوئی نہ کوئی کمی آپ کو سننے کو مل ہی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے، کہ کھانا اچھا نہیں تھا، ارینجمنٹس اچھی نہیں تھی، بیٹھنے کا جو انتظام تھا وہ اچھا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، اس لیے ہماری پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے ہمیشہ زندگی کے ہر معاملے میں، کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو راضی کرنا ہے، اور ہم نے بچنا ہے ایسی محفل سے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود کی، باؤنڈریز کی جو ہے نافرمانیاں ہو رہی ہوں۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس ٹیبل پہ جو ہے شراب پیش کی جا رہی ہو، اگر آپ اس ٹیبل پر بیٹھے ہیں، چاہے آپ شراب نہ بھی پیتے ہوں، لیکن پھر بھی آپ یہی مانا جائے گا کہ آپ بھی ان میں شامل ہو۔ تو اس لیے بائیکاٹ کریں ایسی شادیوں کا، چاہے آپ کے کتنے ہی کلوز ریلیٹیوز ہوں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، بلکہ آپ ان کو دکھائیں اور ان کو میسج دیں کہ ہم اس وجہ سے جو ہے آپ کی شادی میں نہیں آئے، اور بائیکاٹ کریں ایسی شادیوں کا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جہاں ہو رہی ہوں وہاں بالکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ تمہاری اولاد میں اور تمہارے مال سے تمہیں آزمایا جائے گا، تو ان کے کہنے میں آ کر جو ہے ایسے کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو آج ہم نے میکڈونلڈس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، KFC کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، آپ ایسی شادیوں کا بھی بائیکاٹ کریں جہاں پر ایسے کام ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ کی جو ہے ناراضگی کو دعوت دی جاتی ہے، آپ ایسی جگہوں کا بھی بائیکاٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے جانا ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، دنیا کے معاملات میں اگر ہم سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے اور کسی کے ساتھ تھوڑی سی اٹپٹ ہو جائے، تو ان معاملات کی وجہ سے تو ہم شادیوں کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی غیرت کی بات آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم فوراً چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی کسی سے ناراضگی ہو جائے، کسی کا پیسوں میں لین دین کا جو اٹپٹ ہو جائے، تو ہم فوراً نہیں جاتے اس کی شادی میں، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے بھائی بھائی کی شادیوں میں نہیں جاتا، سگے رشتے جو ہیں ایک دوسروں کی شادیوں میں شامل نہیں ہوتے، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے غیرت کی بات آتی ہے تو ہم سارے احکامات بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے جواب دینا ہے، اور اللہ ہی کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال جواب کرنے والا ہے ان سب معاملات کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توفیق دے۔ تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں سبھی بھائیوں سے اور سبھی بہنوں سے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ آپ غیرت لیس نہ بنیں بلکہ غیرت مند بنیں، اور اللہ تعالیٰ کو حیا پسند ہے۔ جب دلوں سے حیا نکل جاتی ہے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب دلوں سے حیا نکل جاتی ہے، بے شرمی آ جاتی ہے، تو ایمان جو ہے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں،
اور ایٹ دی اینڈ ہم سب نے قبر میں جانا ہے، مر کر جو ہے مٹی ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہم سب کو پھر اس جو ہے بے شرمی کا اور بے حیائی کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے سوال جواب سے بچائے۔ اور آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ چلتی ہوں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔